عمر سے وصول کرے. کون؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ جوانوں بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے عمر حجر اسود کے قریب آ گیا. یہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، کہا بہت مبارک، بڑی تعظیم، بڑا برکت والا ہے، جنت کا پتھر ہے، بیت اللہ میں نصب ہے، اللہ کے نبی نے نصب کیا. حجر اسود تیری بڑی تعظیم ہے، لیکن تو نفع نقصان کا مالک نہیں. تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے آقا امام الانبیاء نے چوما ہے. کون؟ خطاب کا بیٹا عمر، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جوانوں، یہ وہ عمر ہے. توجہ کرنا، دریائے نیل گورنر نے خط لکھا ہے کہ عورت کو سجا کر سونا اور چاندی پہنا کر دریا کی بھیٹ چڑھایا جاتا ہے. ہر سال اب مسلمانوں کی حکومت آئی ہے، تیاری کر رہے ہیں لوگ، عورت کے تیار کرنے کی تیاری کر رہے ہیں لوگ. سونا چاندی پہنا کر دریائے نیل میں عورت کو ڈالیں گے، پھر دریائے نیل کا پانی چلے گا. کیا کروں؟ میں پریشان ہوں. توجہ کرنا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم نے خط لکھا، گھبرانا، پریشان نہ ہو، میں خط بھیج رہا ہوں، وہ دریائے نیل کے حوالے کر دے. خط میں عمر بھیج رہا ہوں، وہ دریائے نیل کے حوالے کر. گورنر کو خط ملا، علاقے کے معززین کو جمع کیا. معززین کہنے لگے بتاؤ کیا ہوا، تمہارے امیر نے کیا کہا، تمہارے امیر المومنین نے کیا جواب دیا. ٹائم پورا ہو گیا، قحط سالی آئے گی، پانی خشک ہو، قحط سالی آئے گی، یہ زمین بھیڑیاں یہ خشک ہو جائیں گی، دریائے نیل اگر نہیں چلے گا صورتحال بگڑ جائے گی. بتاؤ تمہارے امیر المومنین نے کیا جواب دیا. گورنر نے کہا میرے امیر المومنین نے دریا کے نام خط لکھا ہے. میرے امیر المومنین نے دریا کے نام خط لکھا ہے. سارے معززین کہنے لگے لو، اب دریا بھی پڑھا لکھا ہو گیا، اب دریا بھی پڑھا لکھا ہو گیا ہے. مذاق نہ کرو، حقیقی اور سچی بات بتاؤ. ہم نے عورت کو تیار کیا ہے، دریائے نیل کی بھیٹ چڑھائیں گے. وہ کہنے لگا نہیں، میرے امیر المومنین نے دریائے نیل کے نام خط دیا ہے. گورنر نے جا کر دریائے نیل میں وہ خط ڈالا ہے. خط پر لکھا ہے رحیم آباد والوں، دریائے نیل کے نام امیر المومنین نے کہا چلتا ہے، اللہ کے حکم سے چل، ورنہ ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں. 14 صدیاں گزر گئی، امیر المومنین کا خط دریائے نیل میں ڈلا، آج تک دریائے نیل بہہ رہا ہے. عرض کرنا چاہتا ہوں، جو اللہ کا ہوتا ہے زمین اس کی ہوتی ہے، جو اللہ کا ہوتا ہے یہ آوار فضا اس کی ہوتی ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے یہ تمام نظام اللہ اس کا کر دیا کرتا ہے. کون امیر المومنین اللہ کے حضور میں دعا مانگی ہے، الہی مال نہیں، ملکیت نہیں، سونا نہیں، چاندی نہیں، جواہرات نہیں، میں امیر المومنین تیرے حضور میں دعا کرتا ہوں. فرمایا اللہم اجعلنی شہادۃ فی سبیلک. میرے مولا میں عمر شہادت مانگتا ہوں، میں عمر شہادت مانگتا ہوں. شہادت چاہیے تیرے قرآن کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے، آقا کی ختم نبوت کے لیے، آقا کی ناموس رسالت کے لیے. میرے مولا میں عمر چاہتا ہوں مجھے شہادت ملے. تمنا ہے میری، آرزو ہے میری، حسرت ہے میری، مولا شہادت چاہیے. قسم کھا کر بتانا، آپ نے اپنی زندگی میں ایسا حکمراں پاکستان میں دیکھا ہے جو شہادت مانگے؟ اردو سمجھ آتی ہے؟ آپ نے کوئی ایسا، ہر وقت جتنے حکمراں آئے مال کھپے، مال کھپے، پاکستان کھپے، پاکستان کھپے. پہلے بجلی نہیں تھی، اب سی این جی بھی بھائی. وینوں پر، بسوں پر
لٹکے ہوئے ہیں لوگ. کبھی آپ نے وین کے پیچھے خورشید شاہ کو لٹکے دیکھا؟ کبھی آپ نے وین کے پیچھے اسلام الدین شیخ کو لٹکے دیکھا؟ کبھی آپ نے سی این جی نہ ہونے کی وجہ سے بلاول بھٹو کو وین کے پیچھے لٹکا دیکھا؟ یہ ہے اس لیے کہ میں اور آپ اپنے کندھوں پر بٹھا کر انہیں اقتدار کی کرسی پر بٹھائے. میں نے گزشتہ رات سکھر میں کہا صدر صاحب بہت ہو گیا. 5 سال میں آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. 5 سال میں آپ نے تباہی پھیر دی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں میں نے گزشتہ رات کہا صدر صاحب ہر گھر سے ہر مکان سے ہر قریے سے ہر بستی سے آواز آ رہی ہے یہ وادی بھوکوں کی وادی ہے. یہ وادی تم ہی ہارو گے. ہر گھر سے بھوکا نکلے گا. تم کتنے بھوکے مارو. سبحان اللہ. اب کہہ رہے ہیں وری انداسی پھر آئیں گے ہم پھر آئیں گے ہم. میں عرض کرنا چاہتا ہوں ذرا آؤ میدان میں مقابلہ کرو. یہ غریب عوام کراچی سے لے کر کشمیر تک کوئٹہ کی پہاڑیوں سے لے کر عمر کوٹ اور چھوڑ تک یہ عوام بھڑک رہی ہے. کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہے. انسان کی خون زمین پر بہ رہا ہے. ہر طرف افراتفری ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر اس ملک کے پاکستان کو غریب عوام کو اگر غربت سے کوئی نجات دلا سکتا ہے وہ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کے سوا کوئی نہیں. نعرہ تکبیر. قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان. قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان. جمعیت علماء اسلام. جمعیت علماء اسلام. دو مانگی عمر نے کہا اللہم اجعلنی شہادتاً فی سبیلک. میرے مولا عمر شہادت مانگتا ہے اور دوسری دعا میری یہ ہے کہ شہادت ملے تیرے محبوب کے شہر مدینے میں. شہادت ملے تیرے محبوب کے شہر مدینے میں. آپ کی توجہ ہے؟ آپ کی توجہ ہے؟ جس چیز کی توجہ ہے ذرا محبت سے کہے سبحان اللہ. بآواز بلند کہے سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا عمر شہادت بھی دوں گا میرے محبوب کے شہر مدینے میں ملے گی اور ایک انعام میں اللہ تجھے دوں گا. فرمایا عمر تیری شہادت کا کیس جب میری عدالت میں لگے گا کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے. کسی کی شہادت کی گواہی تبوک کا میدان دے. کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے. کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے. تو عمر ہے میرا تجھے نبی نے مانگا. جب تیری شہادت کا کیس میری عدالت میں لگے گا تیری شہادت کی گواہی کے لیے مسجد نبوی آئے گی. نبی کا مصلی آئے گا. فجر کی نماز آئے گی. عمر تو نرالا ہے میرا. تجھے دفن ہونے کے لیے ایسی جگہ عطا کروں گا جب تیرا دل کرے تو آقا کی زیارت کیا کر. جب آقا کا دل کرے وہ تجھے دیکھا کرے. ابو بکر سونا عمر سونا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں عثمان میرا وہ سونا ہے. رحمت والے نبی نے فرمایا توجہ کرنا عمر وہ ہے عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان. میں عرض کرنا چاہتا ہوں ابو بکر صدیق میرے سر کا تاج. فاروق اعظم میرے سر کا تاج. عثمان بن نورین میرے دل کی ٹھنڈک. حیدر کرار میرا سر کا تاج ہے. 1,29,000 صحابہ کا میں غلام ہوں. اہل بیت کا میں غلام ہوں. توجہ کرنا میں اور میرے اکابرین اہل بیت کا غلام. حضرات صحابہ کرام کے غلام. بنات رسول کے غلام. ازواج رسول کے غلام. یہی تو وہ گھرانہ ہے.
اللہ کا قرآن فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اہل بیت کے معنی ہے گھر والے. سورہ احزاب کی آیت ہے اور سورہ احزاب میں توجہ کرنا اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کی گھر والیوں کا ذکر فرما رہے ہیں. فرمایا خدیجہ پاک ہے, عائشہ پاک ہے, جویریہ پاک ہے. توجہ کرنا فرمایا حفصہ پاک ہے. یہ 11 کی 11 پاک ہیں. میں عرض کروں رحمت والے نبی سرور کائنات امام الانبیاء, ارے جب سارا مکہ نبی کا انکار کر رہا تھا, دعوت کو قبول کرنے کو تیار نہ تھا, بنی ہاشم بنی قریش کوئی تیار نہ تھا, اس وقت یہ نمنا علی آیا, آ کر کہنے لگا یا نبی اللہ میں علی کا کلمہ پڑھو, تیرے خاندان کا ہوں, چچا زاد بھائی ہوں, میں علی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر گواہی دیتا ہوں تو بھی سچا ہے تیرا خدا. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھانے والے رحمت والے نبی, میرے علی کی تربیت کرنے والے رحمت والے نبی, یہ وہ علی ہے جس کے لیے میرے آقا کی پیاری زبان نے ارشاد فرمایا لوگوں جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا, جو مجھ سے محبت کرے گا وہ علی سے محبت کرے گا, اس لیے کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. کون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آقا ہجرت کی رات تشریف لے جا رہے ہیں. فرمایا علی علی ادھر آ. حضرت علی تشریف لائے. فرمایا علی یہ ابو جہل کی لڑکی کی بالیاں, یہ ابو لہب کے پیسے, یہ عتبہ شیبہ کی امانت تیرے حوالے ہیں. پورے مکے میں مجھے تیرے سوا نظر کوئی نہیں آتا جس کے یہ امانت حوالے کر دوں. علی یہ امانت اپنے پاس رکھ, میرے بستر پر سو جا, اللہ کے حکم سے تیرا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے گا. توجہ کرنا حضرت علی سائیں وہ امانت لے کر رحمت والے نبی کے بستر پر سو گئے. تم سمجھ رہے ہو یہ خالی بستر ہے؟ ارے کیا وہ بستر پاک ہے جس پر روزانہ جبریل امین خدا کا قرآن لے کر نازل ہوتا ہے, جس پر جبریل امین روزانہ قرآن لے کر نازل ہوتا ہے. تم سمجھ رہے ہو یہ خالی بستر ہے؟ ارے کیا وہ بستر, توجہ کرنا, دنیا کی بادشاہت ایک طرف ہے, میرے سرکار انبیاء کا بستر مبارک. حضرت علی سائی بستر پر امانتیں لی اور سو گئے. توجہ کرنا, آج میرا آپ کا امانت میں یہ حال ہے, کوئی ادھار پیسے دے دے واپس لینے کی امید نہ رکھے. مسلمان ہم, نبی کے غلام ہم, مسجد سے جوتی چوری مسلمان کرتے ہیں, وانیہ نہیں کرتا. مسلمان ہیں ہم. اندازہ لگا رحمت والے نبی سفر ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, امانت حضرت علی کے حوالے کر رہے ہیں. علی یہ امانتیں تیرے حوالے ہیں. یوں نہ کہیں چلا گیا, ہماری امانت اپنے ساتھ لے گیا. ابو جہل کی امانت, ابو لہب کی امانت, عتبہ اور شیبہ کی امانت. علی یہ امانت ہے تیرے حوالے. رحم آباد والو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امانت لے کر رحمت والے نبی کے بستر پر سو گئے اور چادر اوڑھ لی. یہ وہ بستر ہے, ایک رات علی سویا, اللہ نے مقدر بدل دیے. نبی کا پاک بستر جس پر حضرت علی سوئے ہوئے ہیں. توجہ کرنا, اگر ایک رات سونے میں حضرت علی کے اتنے بڑے بخت بلند ہے تو اس عائشہ کو کیا کہو گے جو نبی کی گھر والی ہے, ابو بکر کی بیٹی ہے, 9 سال رحمت والے نبی کے بستر پر ساتھ سوتی رہی ہے. سبحان اللہ. حضرت علی سوئے ہوئے ہیں, مکے کے کافر اندر داخل ہوئے, دیکھا سویا ہوا ہے, قریب آئے, چہرے سے چادر ہٹائی, حیران, نبی کی جگہ علی سویا ہوا ہے. نبی کی جگہ علی سویا ہوا ہے. پوچھا علی کہاں گیا, علی کہاں گیا؟ حضرت علی نے فرمایا یہ تمہاری امانتیں, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ شیبہ, یہ تمہاری امانتیں میرے حوالے, تمہاری امانتیں میرے حوالے. رسول کرو, میں علی کے پاس تمہاری امانتیں ہیں. وہ کہنے لگے امانت تو چھوڑ, بتا کہاں گیا؟ حضرت علی
علی نے فرمایا تمہاری امانت ہے میرے حوالے اور اللہ کی امانت ابو بکر کے حوالے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صدیق اکبر، تمہاری امانت میرے حوالے، اللہ کی امانت ابو بکر کے حوالے۔ توجہ کرنا، یہ وہ علی ہے، یہ وہ علی ہے امام الانبیاء ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے۔ فرمایا ابو بکر تیرا فلاں بھائی ہے، عمر تیرا فلاں بھائی ہے، عثمان تیرا فلاں بھائی ہے، بلال تیرا فلاں بھائی ہے، فلاں بھائی ہے۔ اللہ کے نبی نے مواخات قائم کر دی، انصار اور مہاجر کو ملا دیا، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ ابو بکر فلاں بھائی، عمر فلاں بھائی، عثمان فلاں بھائی، بلال فلاں بھائی، فلاں بھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں بیٹھے ہیں۔ جب اللہ کے نبی فارغ ہوئے حضرت علی نے فرمایا یا نبی اللہ، ابو بکر کا بھائی بنا دیا، عمر کا بھائی بنا دیا، عثمان کا بھائی بنا دیا، بلال کا بھائی بنا دیا، میرا کوئی بھائی نہیں بنایا۔ یا نبی اللہ میرا کوئی بھائی نہیں بنایا، میں علی اکیلا بیٹھا رہا۔ یا نبی اللہ بتاؤ مدینے میں میرا کون بھائی ہے؟ رحم آباد والو، رحمت والے نبی نے فرمایا ابو بکر کے لیے بھائی، عمر کے لیے بھائی، عثمان کے لیے بھائی، بلال کے لیے بھائی، طلحہ کے لیے بھائی۔ علی علی تجھے کیا بھائی کی ضرورت ہے؟ تو میرے لیے ہے، میں تیرے لیے۔ تو میرے لیے، میں تیرے لیے۔ نعرہ تکبیر، شان حیدر کرار۔ تیرے میرے دروازے پر میر آ جائے، پیر آ جائے، فقیر آ جائے، سائیں آ جائے، وڈیرا آ جائے، تم اور میں خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ لو جی وڈیروں سے رشتے داری ہو گئی، سائیوں سے رشتے داری ہو گئی، پیروں سے رشتے داری ہو گئی۔ ارے رحیم آباد والے اس دروازے کو کیا کہو گے؟ دروازہ رحمت والے نبی کا ہے اور دلہا بنا حضرت علی کھڑا ہے۔ امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے خیال آپ تھک گئے، نہیں تھکے تو کہیں محبت سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو تھکا ہوا ہے کہے محبت سے سبحان اللہ، آواز بلند کہو سبحان اللہ، دل کی گہرائیوں سے کہو سبحان اللہ، توحید پرستوں کی طرح کہہ دو سبحان اللہ، مواحدوں کی طرح کہو ذرا سبحان اللہ۔ دروازہ نبی کا، دلہا بنا حضرت علی کھڑا ہے۔ توجہ کرنا، سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ فرما دیا۔ توجہ کرنا، امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدہ فاطمہ الزہرا کو چھوڑنے کے لیے حضرت علی کے دروازے پر گئے۔ سیدنا امام حسن پیدا ہوئے، آقا تشریف لائے، آقا تشریف لائے۔ توجہ کرنا، آقا تشریف لائے، فرمایا فاطمہ اللہ نے لڑکا دیا؟ کہ جی ہاں۔ رحمت والے نبی نے لعب دہن لیا اور سائیں حسن کے منہ میں ڈال دیا، لعب دہن لیا اور سائیں حسن کے منہ میں ڈال دیا۔ فرمایا فاطمہ یہ حسن کی گھٹی ہے، میں اللہ کا نبی چاہتا ہوں حسن کے منہ سے بھی نبوت کی خوشبو آتی رہے، سبحان اللہ۔ حسن کے منہ سے بھی نبوت کی خوشبو آتی رہے۔ حضرت علی سے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے اس کا؟ حضرت علی نے فرمایا سائیں اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کا معنی جنگ کے، حرب کے معنی جنگ کے، سائیں اس کا نام حرب رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں؟ حضرت علی نے حرب کیوں رکھا؟ حضرت علی شجاع تھے، حضرت علی بہادر تھے، حضرت علی میدان تارے دار کے شاہ سوار تھے۔ کہا سائیں اس کا نام حرب رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے سائیں حسن کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا علی یہ حرب نہیں، یہ میرا حسن ہے، یہ حرب نہیں یہ میرا حسن ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لعب دہن نکالا، سیدنا امام حسین کے منہ میں ڈالا، پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا سائیں اس کا نام حرب رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی یہ حرب نہیں یہ میرا حسین ہے، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ایمان ہے میرا، ایمان ہے میرا، چاروں صحابہ ابو بکر عمر عثمان و علی قیامت کی صبح تک ان کی خوشبو آتی رہے گی۔ ایمان ہے میرا، حسین کریمین کی شہادت یہ وہ فلسفہ ہے۔ آج عرض کرنا چاہتا ہوں کربلا کے میدان میں سیدنا امام علی مقام نے جام شہادت نوش کر
اللہ رب العزت میری آپ کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے. زندگی باقی، ملاقات باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب